عن ابی مسعود الانصاری، ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال، اور عرض کی، یا رسول اللہ انی واللہ لتأخر عن صلاۃ الغداۃ، کہ اللہ کی قسم میں فجر کی صلاۃ میں جو ہے وہ لیٹ شامل ہوتا ہوں، من اجل فلان مما یطیل بنا فیہا، اس وجہ سے کہ فلانا شخص جو ہے وہ ہمارے اوپر نماز کو بہت لمبا کر دیتا ہے۔ قال فما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم قط اشد غضبا من موعظة منه یومئذ، کہ میں نے اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واعظ و نصیحت کرتے ہوئے سب سے زیادہ غضب میں دیکھا۔ ثم قال، اور پھر انہوں نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان منکم منفرین، تم میں سے ایسے ہیں جو لوگوں کو متنفر کرتے ہیں، فایکم من صلی بالناس فلیعجز، تم میں سے جو بھی امام بنے، نماز پڑھانے لگے تو اس کو مختصر کرے، فإن فیہم الکبیر والضعیف وذا الحاجہ، کیونکہ اس میں بوڑھے بڑی عمر کے لوگ بھی ہوتے ہیں، ناتواں بھی ہوتے ہیں، ضعیف بھی ہوتے ہیں، اور حاجت مند بھی ہوتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ دین جو ہے وہ، جیسا کہ پہلے بھی کئی موقع پر بیان کیا گیا اس بات کو، کہ دین جو ہے وہ توقیفی ہے، وہ گیون ہے، دے دیا گیا ہے، بتا دیا گیا ہے۔ دین اگر ہمیں کسی چیز کے بارے میں کچھ انسٹرکشن دیتا ہے تو اس انسٹرکشن، یعنی کہ وہ جو قاعدہ بیان کرتا ہے اس کی تفصیل بھی وہ خود ہی بیان کرتا ہے۔ وہ کسی چیز کے بارے میں میانہ روی اختیار کرنے کا اگر حکم دیتا ہے تو وہ میانہ روی کو ڈیفائن بھی کرتا ہے کہ اس کے کیا معنی ہے۔ وہ اگر ایمان لانے کا حکم دیتا ہے تو ایمان کی ڈیفینیشن بھی بیان کرتا ہے۔ جیسے ابھی آپ نے پچھلی ایک دو نشستوں میں وہ ایک شخص آ کر پوچھتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، پھر اس سے پوچھتے ہیں کیا تم جانتے ہو کہ ایمان باللہ کیا ہے، تو ایمان باللہ کی پھر تعریف بیان کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہر معاملے میں شریعت وضو کرنے کا حکم دیتی ہے تو وضو کا طریقہ بیان کرتی ہے، نماز پڑھنے کا حکم دیتی ہے تو نماز پڑھنے کا طریقہ بیان کرتی ہے، والدین کی خدمت کرنے کا حکم دیتی ہے شریعت تو پھر بیان کرتی ہے کہ اس کی خدمت کیسے کی جائے، انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیتا ہے اللہ رب العزت اور اس کے رسول تو وہ بتا دیتے ہیں کہ کس طریقے سے کس کس موقع پر کتنا کتنا کہاں کہاں خرچ کرنا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شریعت نے جس چیز کا حکم دیا ہے، جس چیز سے منع کیا ہے، اس کی تفصیلات بھی خود بیان کر دی ہے۔ اب یہاں اس تمہید کو باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تخفیف کا حکم دیا ہے شریعت نے تو اس تخفیف کو بھی کر کے دکھایا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں کئی اور روایات ایسی ملتی ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون وہ طریقہ نماز آیا ہے جس میں انہوں نے مخصوص صورتیں پڑھی ہیں، جیسا کہ جمعے کی صلاۃ میں اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الاعلی اور غاشیہ پڑھتے تھے، اور ایک کچھ روایات میں ہے کہ سورہ الجمعہ اور منافقون پڑھتے تھے۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر عمل تھا کہ ان چاروں میں سے کوئی بھی دو سلیکٹ کر کے تو جو ترتیب کے ساتھ آئی ہیں وہ پڑھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے فجر کی صلاۃ میں بھی مختلف ہیں، جمعے والے دن خاص طور پہ سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ الدہر پڑھا کرتے تھے۔ اب یہ اچھی بڑی 3 رکوع اور 2 رکوعات پر مشتمل یہ صورتیں ہیں۔ ایسے ہی اور بھی بہت ساری جگہوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں روایات ملتی ہیں اور صحابہ کرام بھی پھر اس کی نقل کرتے ہوئے پڑھا کرتے تھے۔ اب کوئی شخص اس طریقے کو اختیار کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اس کے اوپر کہا جائے جی کہ دیکھیں جی یہ تو تخفیف کا حکم دیا گیا ہے اور آپ نبی صورتیں پڑھ رہے ہیں، تو جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تخفیف کا حکم دیا ہے وہ اپنے کہے پر زیادہ کاربند تھے، اپنے کہے پر زیادہ کاربند تھے۔ جو امت کو جس چیز کا حکم دے رہے ہوں کیا وہ خود نہیں؟ ہم انسانوں میں سے تو جتنے بھی علامہ ہوں، جتنے بھی دائی ہوں، جتنے بھی مسلح بن جائیں، کمیاں کوتاہیاں بہت زیادہ ہو سکتی ہیں، لیکن انبیاء کرام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے قول اور فعل کا ان کے اندر تضاد نہیں ہوتا ہے۔ وہ جس چیز کا خود حکم دیتے ہیں خود اس کے اوپر عمل کر کے دکھاتے ہیں، لہٰذا تخفیف کا وہی معنی ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ لہٰذا سنت کے ساتھ صلاۃ ادا کرنے کو اس کے اوپر کوئی یہ حدیث پیش نہ کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر غصے ہوئے تھے۔ یہ ایسا تھا کہ ایک شخص نے سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی، اب 286 آیات ہیں جی، 3.5 ساڑھے 3 پارے بنتے ہیں سورہ بقرہ کے، سورہ نساء ہے، سورہ آل عمران ہے، 1.5 2 پارے بنتے ہیں، تو اس کے اوپر غصے ہوئے ہیں۔ اور یہ غصہ ہونا بنتا بھی ہے کہ ایک بندہ 2.5 پارے 3.5 پارے پڑھے گا تو اچھا بڑا وقت لگے گا۔ تو یہ 3 4 5 رکوعات کی جو ہے یہ صورتوں کے اوپر نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منع کیا ہے اور نہ صحابہ کرام اس سے، تو یعنی کہ ابھی صرف آپ یعنی کہ یہ سورہ اعلیٰ ہی پڑھ دیں اور غاشیہ ہی پڑھ دیں تو جمعے والے دن تو کئی لوگ جو ہے ناراض ہو جاتے ہیں، سورہ منافقون سورہ جمعہ پڑھ دیں تو اور جی
تو ان جو پھر دوبارہ عرض کرتا چلوں کہ شریعت نے جو حکم دیا ہے وہ اس نے اس کی تفصیلات بھی بیان کر دی ہیں. تو یہاں پر جس چیز کی ممانت آئی ہے وہ بہت لمبی 2 پارے پڑھ دینے کی ممانت آئی ہے. اچھا یہاں یہ بھی بات سمجھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر غصے ہونا یہ پہلی مرتبہ کا نہیں تھا، کیونکہ اس سے پہلے وہ منع کر چکے تھے، اس سے پہلے ان کی ممانت اس کے اوپر آ چکی تھی. اس کے باوجود یہ ہوا تھا تو اس وجہ سے غصہ انہوں نے کیا ہے. تو ایسی بات کہ اگلا شخص اس شریعت کے حکم کو جانتا بھی ہو لیکن اس کی مخالفت کر رہا ہو، تو استاد، شیخ، پڑھانے والا، تعلیم دینے والا اگر اس کے اوپر غضب ہو جائے اس وجہ سے، اس کی ذاتی کو اس سے منافرت نہ ہو، ذاتی کو اس سے بغض نہ ہو، اس شاگرد سے، اس کو سمجھانے والے سے، بلکہ شریعت کی وجہ سے، اللہ کی محبت کی وجہ سے. کیونکہ ایک حدیث کا جو ہے وہ مفہوم ایسے بھی ہے کہ من احب للہ و ابغض للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے ہی دشمنی رکھی، کسی سے بغض رکھا، تو اس نے اپنے ایمان کو مکمل کیا. تو کوئی شریعت کے کسی حکم کو ٹوٹتا ہوا، اس کی نافرمانی ہوتی ہوئی دیکھے، اس کے اوپر اس کا غضب ہو جانا، تو یہ بھی جو ہے وہ جائز ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں علم کے میدانوں میں جاری رکھے، چلنے والا رکھے، طالب علم رکھے اور دین کو سیکھنے والا اور اس کو آگے تک پہنچانے والا، خود اس کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے، تاکہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.